کوثر لبے دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لبے دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لبے دریا، شاہ کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں۔ عباس خیمے لگا لو، پیاسے رہنا۔ تاریخ بڑھتی گئی، کل جو خیمے لگے تھے آج وہ خیمے ہٹانے کا حکم آ گیا۔ بس عباس نے کہا کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیمے ہٹ جائیں۔ حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں مگر براہ راست مولا عباس کے پاس نہیں جا رہے، نہیں سمجھا رہے، کیونکہ اب تک عباس کی تلوار حسین روکتے آئے تھے۔ خیمے میں جاتے زینب کا سہارا لیتے ہیں، بہل میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، زینب تم سمجھاؤ، کیونکہ میں عباس کی تلوار اب تک روکتا رہا، جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تو میں نے عباس کی تلوار روکی، عباس کربلا نہیں۔ ان میں لجام فرس پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں۔ ان نے راستہ روکا، عباس کی تلوار روکی، میں نے عباس یہ کربلا نہیں۔ اے بہن اب تو کربلا آ گئی تو عباس کی کربلا ہے۔ اور جناب زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ، قید و زینب یاد کر رہی ہے۔ جناب فضہ آئی، شہزادی یاد کر رہی ہے۔ آئے کہ شہزادی کیا حکم ہے؟ تھوڑا خیمے ہٹ رہے ہیں کہ ہاں شہزادی ان ظالموں نے میرے بھیا کو اتنا مجبور سمجھا کہ میری موجودگی میں خیمے ہٹ جائیں گے۔ زینب نے کہا عباس بھیا کی یہی رائے ہے۔ بس عباس کا دل ٹوٹا، اب جو بھی خیمہ ہٹا رہے لپٹ لپٹ کے اٹھ، آنسو بہاتے جا رہے ہیں خیمے ہٹا۔ پر بعد ادا تاریخ بڑھتی گئی، نبی محرم میں عمر صاحب کی فوج نے حملہ کر دیا۔ ایک رات کی مہلت دی حسین نے، بھئی یہی وہ رات ہے جسے آپ شب دہم بھی کہتے ہیں، شب آخر بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، شب قدر بھی ہے، شب عید بھی ہے، شب عبادت بھی ہے، شب گریہ بھی ہے، شب رخصت بھی ہے، شب ودا بھی ہے۔ بھئی آخری رات ہے، رواب اپنے بچے کو چھوڑا چھوڑا رہے، کیا عجب کی رہ رہ کے ننھا سا گلا بھی چھوڑ رہے۔ بی بی سکینہ دیفر کے باپ کے سینے پر سو ام لیلہ علی اکبر کے سارانے شمع جلائے گیسوئے علی اکبر سمجھا رہے۔ ام لیلہ اولو محمد کو زینب اپنے زانو پر بٹھائے، ام فروا قاسم کی پلائیں لے، ماؤں کی گودیاں بھی آباد ہیں۔ ہر ماں یہ سمجھا رہی کل دیکھو بیٹو صبح شہادت ہے، سب سے پہلے تم شہید ہو۔ کہ کربلا کی مائیں بچوں کی سلامتی کی دعائیں نہیں کر رہی ہیں بلکہ شہادت کے خبر سنا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ برباب ازار تسبیح و تحلیل کی آوازیں، سیکل ہو رہی تلواروں پر، کہیں اصحاب کی تقریر، کہیں باوفاؤں کی تقریر، کہیں بنی ہاشم کی تقریر ہو رہی ہے کہ کل صبح شہادت ہے، سب سے پہلے ہمیں شہادت کرنا ہے۔ برباب ازار پوری شب کا واقعہ کہاں تک بیان کروں؟ شب ڈھلی ایک بار حسین نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جب رات عبادت میں بسر کی شہیدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہیدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہیدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے اذان دو کہ شب آخر ہوئی بیٹا۔ اے میرے علی اکبر آج کے مؤذن تھے، ادھر علی اکبر نے اذان دی، ادھر زینب نے دعا دی، بارے اللہ یہ آواز ہمیشہ سلامت ہے۔ یہ علی اکبر کی اذان کا صدقہ ہے جو فضاؤں میں اذان گونج رہی۔ اب کیا ہے تیروں کی بارش ہو رہی، سجادہ نمازیوں کے خون سے رنگی، بس ارباب عزا اے اہل عزا اشکوں کی حاجت تبھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت تبھی ہوگی، گہوار اصغر کی زیارت تبھی ہوگی، اور تابوت جو نکلیں گے قیامت تبھی ہوگی، تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ بارباب ازا اب ایک شہید حسین سے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کون؟ صحابی رسول، راوی حدیث،
عالم دین، راوی قرآن، ضعیف العمر، مسلم ابن اوسجہ اللہ، جاتے ہیں میدان کارزار میں، رجس پڑھتے ہیں، اگر تلوار ٹوٹ گئی تو قبضے سے جنگ کروں گا، قبضہ نہ رہا تو پتھروں سے جنگ کروں گا۔ اور آخر وقت میں کہا حبیب ابن مظاہر دیکھو حسین کی نصرت میں کبھی نہ کرنا۔ اب دوسرا صحابی کون؟ صحابی علی عبداللہ بن عمیر طلبی، انہیں سید القرآن لوگ کہتے تھے، ارباب ادائے جان ہے، یہ بھی حسین سے رخصت ہوئے، حسین سے اجازت۔ اب حسین کی مظلومی سمجھیے اور حسین کی یہاں پر حقانیت ہے۔ اب کون؟ وہب قلبی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں، قرآن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر یہ حسین کی مظلومی ہے۔ شادی کر کے جا رہا ہے، 18 دنوں کی بیاہی ساتھ میں دلہن بھی ہے، ایک بار حسین کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے۔ اب یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا مادر ویب کو؟ کہتی ویب جاؤ حسین پہ جان قربان کرو۔ ویب آگے بڑھے، زوجہ نے دامن سنبھالا، کہ ویب جب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مادر ویب یہ منظر دیکھ رہی، کہ ویب دیکھو زوجہ کی بات پہ نہ آنا۔ اس نے بی بی میں ویب کو مرنے کے لیے نہیں روک رہی، میں ان سے ایک وعدہ ہے، وہ میں کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا۔ میں یہ سن کر حسین تڑپ گئے، کہ زینب ام کلثوم کی کنیزی میں کیوں کرتا کہ میرا پردہ برقرار ہے۔ کہے وہب کیا کہہ رہی ہو؟ میرے بعد خیموں میں آگ لگے گی، زینب ام کلثوم اسیر ہوگی، چادریں لوٹ جائیں۔ کون؟ صحابی علی بریر حمدانی۔ کیا کہنا ان کی شجاعت و دلیری کا۔ یہ وہی تھے شب عاشور جا کے انصاروں میں تقریر کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ خیمے حسینی سے علتش کی آواز آ رہی ہے اور تم جہاں پر بیٹھے ہو۔ منیر ابن سہم یہ امام حسین کی کنیز حسینہ کے بدن سے تھے، آپ انہیں مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے۔ عمرو بن خالد کوفے کے رہنے والے، شیعان حیدر کرار، یزید بن زیاد بشائے کندی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، مولا کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ مجمع بن عبداللہ مزدی یہ صحابی علی میں سے تھے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندہ عہد رسول میں بھی موجود تھے اور جنگ صفین میں بھی تھے۔ جندہ بن حجر کندی کوفے کے مشہور ممتاز شیعہ صحابی علی میں سے ہے، جنگ صفین میں تھے۔ اللہ اکبر۔ امیہ بن سعد طائی یہ بھی حضرت علی کے صحابی، انہوں نے بھی جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ جبلہ بن علی شیبانی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی صحابی علی ہیں، یہ بھی حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھے۔ جنادہ بن قارب انصاری یہ حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے آئے تھے۔ حارث بن امراء قیس شجاعان روزگار، عابد زاہد یہ کیسے آئے؟ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنی جان قربان کر دی۔ حارث بن نہیان ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور آپ علی کے صحابی میں سے تھے۔ حبشہ بن قیس نامی عالم دین راوی حدیث ہے، یہ حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حلاس بن عمر ازدی حضرت علی کے صحابی، حضرت علی کے زمانے خلافت میں آپ پولیس کے اعلیٰ افسر پر تھے۔ زہیر بن عمر سلمہ کندی یہ بھی اصحاب رسول میں تھے، راوی حدیث تھے، بیت رضوان کی شرف پہوارہ تھے۔ سوار بن عمیر نحوی عالم دین راوی حدیث، گفتگو رسولوں کے دوران وارد کربلا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حبیب بن عبداللہ حارث علی کے غلام اور علی کے صحابی جنگ صفین و جمل میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ حبیب بن عبداللہ نیشلی حضرت علی کے صحابی اور آپ کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان کی جنگوں میں شرکت کی ہے اور آپ حسین کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری یہ صحابی رسول میں سے، یہ راوی حدیث غدیر ہے،
ان کو حدیث کل غدیر کا واقعہ اپنی آنکھوں سے سنا اور حدیث رسول کانوں سے دیکھا، کیسے کیسے بزرگ عالم دین قاری قرآن حسین اپنے ساتھ لائے۔ یہ 72 نہ تھے، یہ اتنے آدمیت تھے۔ حق کی سب سے بڑی اکثریت اس زمانے میں تھی حسین کے ساتھ جو 72 تھے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ یہ بہادر کوفے سے جو امام کے پاس دل پر نرداشت خطوط گئے تھے، اس میں آپ کا بھی دستخط موجود تھا، اور کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ ہمارا بھی نبی سلام اعلانی رسول خدا کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین اور جمل میں شرکت فرمائی۔ قاصد بن زہیر تغلبی ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے، اور مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت فرمائی۔ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی جو قاصد ابن زہیر کے بھائی تھے۔ مسعود بن حجاج تیمی کوفے کا مشہور شیعہ رہنے روزگار، یہ اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد خدمت حسین میں حاضر ہوئے۔ مسلم بن کثیر صدفی یہ رسول خدا کا زمانہ دیکھے، مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین اور جمل میں شرکت فرمائی۔ مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی قاصد و قردوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت مختلف جنگوں میں شریک رہے۔ کنانہ بن عتیق باشندگان کوفہ حافظ قرآن تھے، لڑائی چھڑنے سے پہلے یہ میدان کربلا میں خدمت حسین میں حاضر ہوئے۔ نیمان بن عمر ازدی کوفے کے باشندہ صحابی علی میں سے تھے، مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت فرمائی۔ نعیم بن جلان انصاری ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے، اور جنگ صفین میں کار نمایاں کیا۔ عمرو بن جنادہ بن کعب قدرتی، ذرا کربلا کی ماں کی شجاعت اور بہادری دیکھی۔ ابھی جناب جنادہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد بلاتی اپنے بچے عمرو کو، ایک ننھی تلوار لگائی، امامہ مانا، جاؤ میرے لال تم بھی حسین پر اپنی جان قربان کرو۔ جب یہ بچہ چلا، حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا جان دینے جا رہے ہو۔ کیا آپ نے ماں سے اجازت لے لی؟ یہ میرے آقا یہ تلوار اماں نے لگائی، یہ ماں نے ہی امامہ باندھا۔ ایک بار پیار کرتے ہو، کہتے ہیں بیٹے تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ خیمے سے آواز ہے، آقا کنیز کے ہدیے کو رد نہ کریے، اللہ یہ کربلا کی مائیں سلام کریے ان کی شجاعت و بہادری پر۔ دنیا کی مائیں کربلا کی ماؤں سے سبق لیں۔ ارباب اعضاء، اب شہید کی شبیہ تابوت کہ جس سے آج دنیا میں معیار دوستی قائم، یہ عظمت حبیب ہے۔ اب تک حسین کے پاس جو آیا خود سے آیا ہے، مگر حبیب کو حسین نے خط بھیج کے بتایا۔ رجل الفقیر لکھا ہے، امام وقت، یہ عظمت خاص طور سے قاصد جاتا ہے۔ کوفے میں آیا، حبیب کے دخل باب کیا، جناب حبیب کھانا فنوش فرما رہے۔ آئے کون؟ کا قاصد حسین، حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، یہ حبیب میری نصرت کرنے کے لیے جلد آ جاؤ۔ ایک بار زوجہ نے پوچھا یہ خط کس کا؟ کہا حسین کا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ بتایا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا کیا ارادہ؟ کیا حبیب نہ جاتے؟ حبیب سے بڑھ کر کوئی حسین کو چاہنے والا تھا؟ آپ حبیب کی دوستی کا عالم سنیے گا۔ حسین کے قدم کے جہاں نشان پڑتے تھے، حبیب وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر ڈال دیتے تھے۔ ایک امتحان لینا حبیب کو۔ بزوجہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت کیا ہے؟ بزوجہ نے کہا وائے ہو تم پر، نوائس رسول بلائے اور تم مدد ہو نہ جاؤ، لو یہ میری رضا اوڑھ کے بیٹھو، بھئی سنت حبیب تڑپ گئے، آج میرے مولا پر یہ وقت آ گیا۔ ادھر حسین حبیب کے لیے قلم روکے ہوئے، میرا دوست آئے گا اس کو علم دے گا۔ میں جیسے ہی گرد نمودار ہوئی، ایک بار حسین کہتے علی اکبر جاؤ استقبال کو چکا آ رہا ہے، عباس میرا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے، بیٹھ کے خیر مقدم کرو۔ حبیب آئے، دوست سے دوست گلے ملا، ایک صاحب میں خوشی ہوئی،
یہ آواز خیمے تک زینب کے کانوں میں ہے۔ زینب کہتی آج میرے بھیا کی طرف کون آ گیا؟ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ فضا کہتے ہیں شہزادی مبارک ہو، 55 کے دوست ابھی اتنے مظاہر ہیں۔ بھیا سننا تھا جناب زینب نے کہا اے فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا زینب تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا حبیب، ارے زینب تمہیں سلام کہنے شکریہ۔ حبیب کاٹ پر بیٹھے ایک بار تماشا لگائے، آج اہل بیت پر یہ وقت ہے کہ زینب کو سلام مارا اور شکریہ ادا کر رہی ہے۔ ارباب اللہ حبیب رخصت ہوئے گئے، جامع شہادت کو فرمایا۔ حسین سرانے پہنچے، کہتے حبیب آ کے بولو اے حبیب حسین آیا۔ اے حبیب کیا تم بھی ایسے میں حسین کے ساتھ چھوڑ دے؟ اب کون؟ مسیب بن یزید رہائی۔ یزید خود تنہا نہیں آیا، اپنے بھائی مسیب کو بھی لایا، خود ان کو بھی۔ خود کا چاہتا ہے کہ سب کا غم داغ پہلے میں اٹھا لوں تاکہ ندامت میں کمی ہو جائے۔ مسیب سے کہتا جاؤ حسین پر جان قربان کرو۔ جناب مسیب آئے، اجازت لی، میدان میں گئے اور اپنی جان حسین پر قربان کر دی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے حجر کہتا ہو تم جاؤ اور حسین پہ جان قربان کرو۔ جناب حجر کی آواز دی، ادھر سے حر پہنچے، ادھر تو حسین۔ حر نے دیکھا کہ میرا آقا میرے پہلے پہنچ گیا۔ حسین کے زانوں پہ حر کے بیٹے کا سر ہے، حر چاہتا ہے کسی طرح اپنے بیٹے کے سر کو الگ کروں۔ امام فرماتے حبیب اے حر تو کیا قیامت کر رہا ہے؟ کہیں کوئی باپ بیٹے کی میت اٹھا اے مولا، حر کا اتنا خیال ہے ابھی وہ وقت آئے گا کہ آپ کی ضعیفی ہوگی، تنہائی ہوگی، علی اکبر کی جوانی، نہ کوئی یار نہ یاور نہ ناصر، کیسے میت اٹھائے گی؟ اب حر خود آ رہا، وہی حر ہے فرات سے خیمے ہٹائے، راستہ روکا، لگام فرس پہ ہاتھ رکھا۔ شب عاشور عجیب کیفیت، اضطراب، کبھی حر خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے کے باہر آتا ہے، کانپ رہا ہے، پسینے میں غرق ہے، نور و نار کے درمیان تڑپ رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک بات ضمیر حر کو رہ کے ٹوک رہا ہے، یہ فیصلے کی آخری رات ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، شب ہونے سو ہونے والی ہے۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت کے باغ، ایک طرف دین ہے دنیا، ایک طرف ذلت و رسوائی، ایک طرف عزت، ایک طرف حق، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف اسلام ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک بار بیٹا آگے بڑھتا ہے کہ بابا آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ کہ میرے ساتھ چل۔ آیا خیام حسینی تک، کہا کچھ سنو؟ کہاں بابا؟ التش کی آواز آ رہی کہ یہ ذمہ دار حر ہے اس کا، اس منہ سے حسین کے پاس جائے۔ بس جیسے ہی علی اکبر نے اذان دی، حر کا تردد ٹوٹ گیا کہ علی نبی کا لہجہ یاد آیا، محمد کی زبان یاد آیا۔ مگا میرے لال چل۔ فوج شام کو ٹھوکر لگائی، ہاتھوں کو باندھے ہوئے، سر جھکائے، چہرے پر نقاب، ماتھے پر ندامت کا پسینہ، آنکھوں میں آنسو، دل میں جذبہ نصرت حسینی، دوست پر حسین کی حقانیت کا علم لے کے آگے بڑھا۔ میں 12 میمنہ کے پاس آیا، زہرہ قائم نے روکا، تو کہے اور کہاں جا رہا ہے؟ کہ آقا کی خدمت میں جا رہا۔ کہا بہت دیر کر دی مگر پھر بھی ٹھیک ہے۔ کہاں جا تو رہے ہو مگر اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا پہلے اپنے اسلحے یہاں رکھ دو۔ عرب میں بڑی توہین سمجھی جاتی تھی اگر کسی کے جسم سے اسلحے اتار لیے جاتے تھے۔ اور کہتا ہے زہرہ قائم، غرض میری ہے، تم جو کہو گے وہی کروں گا۔ مگر عرب کی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا تھا کہ جو حر کی زندگی میں حر سے اسلحے اتروا لے۔ زہرہ قائم جا تو رہو مگر جواب بھی سن لو، آج تک کسی عرب کی ماں نے ایسا بھی بچہ نہیں پیدا کیا ہے جو زہرہ قائم کی موجودگی میں حسین کی خدمت میں اسلحے کے ساتھ داخل ہو جائے۔
اور آگے بڑھا قافلہ، ایک بار نعرے تکبیر کی آواز آئی، اور تڑپا کا بیٹا یہ نعرے تکبیر کیوں؟ کہ بابا علی اکبر آ گئے۔ چند گام چلا تھا پھر تکبیر، کہ بیٹا آپ کیوں؟ کہ بابا عباس علمدار آ گئے۔ چند گام اور چلا، اب جو تکبیر ہے، ہور تڑپا کا بیٹا اب جو تکبیر، کا بابا آقا حسین آ گئے۔ تو یہ کہنا تھا حر نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، حسین نے حر کو کلیجے سے لگایا۔ اللہ حر کہہ کے نہیں پکار رہے حسین، سمجھ رہے حر ہے، مگر بھائی کہہ کے پکار رہے۔ حر کہہ کے پکارتی تو احساس ندامت میں اضافہ ہو جاتا۔ حسین کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، کلیجے سے لگایا، آقا کا اس گنہگار کی گناہ معاف ہو گئی، کریم ابن کریم، رحیم ابن رحیم، میں نے معاف کیا میرے خدا نے۔ کہ بس مولا اب اجازت دے دیجیے، اب بس زندہ رہنے کی اور یہ سر آپ کے قدموں پر فدا ہو جائے۔ حر کو اجازت دی، حر کو رخصت کیا، میدان کارزار میں پہنچا، اور منزل آئی کہ حر نے آواز دی، حسین سرانے پہنچے، اے میرے مہمان تو بھی رخصت ہو گیا، اے میرے مہمان تو گھوڑے سے گر گیا، آواز نہیں، تجھے گرد لگ گیا، کچھ خبر نہیں، ہجر کے دوست میں کس حزب کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا۔ جناب حر کے شہید، جناب حر کے پاس حسین کا مقصد سمجھ۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے افراد بالغ نظر حسین لائے تھے۔ عالم یہ ہوتا تھا مقام جنگ میں بھی اگر ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے تو نظر آسمان پر رہتی تھی۔ آپ سمجھے کون؟ ابو ثمامہ ساعدی۔ مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، کیا امام کو اول وقت یاد نہیں ہے؟ حسین دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین کے ساتھ کیسے کیسے لوگ، دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کر دیں۔ یہ نماز کی اہمیت عظمت دیکھیے۔ یہ تو ابو ثمامہ ساعدی تھے نا جنہوں نے نماز کا وقت یاد دلایا تھا۔ ابھی دو جاباز ایسے ہیں جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی۔ کون؟ جناب سعید و جناب زہر قائم۔ کیا کہنا، مولا آپ نماز پڑھیے، ہر تیر اپنے سینے پر دو، آپ کا جسم مبارک محفوظ رہے گا۔ تیروں کی بارش میں جہاں نماز بچھی ہے، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، آگے مامون ہے، پیچھے امام، دنیا کی آخری اور پہلی نماز ہو۔ اس وقت دونوں جاباز اپنے سینے کو سپر بنائے تھے جب تک حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر نماز تمام ہوتی ہے، ادھر دونوں جاباز زمین پر گرے، حسین آگے بڑھے، ایک زانو پر سعید کا سر، دوسرے پہ زہر قائم کا سر۔ آپ کو معلوم ہے کہ زہر قائم کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ راستے میں ملاقات ہوئی جس کا اثر یہ ہوا۔ ایک بار کہتے مولا کیا آپ راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر، ہم راضی، میرا خدا راضی، خدا تم لوگوں کا نام نماز گزاروں میں شامل کرے۔ ایک بار جناب سعید کو حرکت پیدا ہوئی، حسین کے زانو سے اٹھے، اے سعید کیا بات ہے؟ مولا محسوس ہو رہا ہے کوئی میری داہنی طرف آیا۔ سعید میرے نانا رسول خدا۔ روئیے، پھر سعید حسین کے زانو پر، پھر حرکت ہوئی، پھر اٹھے، کہا سعید اب کیا بات؟ مولا ایسا لگ رہا کوئی میری داہنی طرف آیا، ارے میرے بابا ساقی کوثر آ۔ پھر سعید زانوے حسین پر، پھر حرکت ہوئی، پھر اٹھے، کہا سعید اب کیا بات؟ یہ مولا ایسا لگ رہا کوئی میرے بائیں طرف ہے، میرے بھیا حسن ہے، یہ رونے والوں اب قیامت ہوئی۔ اب سعید جو حسین کے زانو سے اٹھتے تو عجیب بے چینی، عجیب اضطراب، یہ سعید اب کیا بات ہے؟ یہ مولا میں کیا بتاؤں، ایسا لگا میرے پاتی کوئی نقاب پور بی بی آ رہی، یہ سعید کو میری ماں فاطمہ زہرا دے لیا۔ جزاکم ربکم، رو لیجیے حسین کو کچھ زہرا کو دے دیجیے۔ قرضہ کعب انصاری، یہ جس صحابی رسول والی تھے،
یہ بھی مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت نافع بن ہلال حنبلی حافظ قرآن عالم دین ہے شب عاشور یہ مقتل کی طرف چلے حسین تنہا جا رہے تھے آپ ساتھ ساتھ ایک بار کہتے حسین نافع تم کیوں آ رہے ہو کہ مولا میں نے مناسب نہ سمجھا اس دشت میں اس جنگل میں تنہا آپ جائیں کہ اچھا آئے ہو تو کل سنو کل کیا واقعہ ہوگا دیکھو یہاں پر عباس کے بازو قلم ہوں گے یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے برچھی لگے گی یہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا یہ وہ بلندی جو میرے ہاتھوں میں میرا علی اصغر شہید ہوگا ایک بار نافع ابن حنبلی بیٹھ گئے ایک بیابان سے رونے کی آواز کہا نافع کیا بات ہے کہا مولا یہ تنہائی یہ شب کا سناٹا یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا تم نہیں سمجھے یہ وہی نشیب ہے جب میرا سر کٹے گا میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی اپنے بالوں سے یہاں کی زمین چھا رہی ہے جو رو رہے یار بابے ایک ایک شہید جدا ہوا شوزہ بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلہ جناب شاکری غلام زادوں میں عابد ابن شبیب شاکری سے وابستہ تھے عابد ابن شبیب شاکری شجاع روزگار حضرت علی محسوب تھے امیر المومنین ان کے بارے میں کہتے تھے اگر 1000 آدمی ایسے ہو جائیں تو خدا کی معرفت کرنا آسان عبادت کرنا آسان ہوتا ہے حنظلہ بن اسد شمامی شیعہ نے کوفہ کچھ تقریر و خود لہجہ حافظ قرآن تھے وہ میرے ساتھ کے نام و پیام لے جاتے تھے ہاں ارباب ازا یہ کربلا ہے کیا عروج بخشا کیا معراج دی ذرے کو آفتاب بنایا سارے امتیازات ختم کر دیے ترقی کرنا یہ معیار قائم کیا جناب جاؤں غلام بزرگ سنیے اجازت لینے کے لیے آتا ہے مولا مجھے بھی رخصت کریے حسین خود تکلف پر رکھا بر ایک بار جناب جان کیا کہتے غلام ہے اور آقا سے انداز کہتے مولا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب اس لیے اجازت نہیں دے رہے میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے رخصت نہیں کر رہے میرے جسم سے بدبو آتی ہے حسین نے سارے جملے محفوظ کر لیے پھر کیا کہتے جناب جان کون صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دوں اللہ اکبر حسین نے سارے جملے محفوظ کر لیے وہ اس وقت کے منتظر ہیں تاکہ احساس کمتری ختم ہو جائے وجہ سے جان نے آواز دی مولا سرا نے